80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانۂ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمان کے درمیان سخت خونریز لڑائی ہوئی اور مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اسلام کی 313 جان بازوں نے کفار مکہ کے 1000 لشکر کو مات دی، حالانکہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور فوج میں سوار سپاہیوں کی تعداد جو گھوڑوں پر تھے وہ 2 تھی، شمشیر اور تلواریں نہ ہونے کے برابر تھی۔ غزوہ بدر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کے مطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں مدینہ کے جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ایک جنگ ہوئی جسے غزوہ بدر کبری بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر بہت زیادہ اہمیت کے قابل ہے۔ غزوہ بدر سے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے۔ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کی اہمیت و اثرات کا اندازہ بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ اسلام کو تقویت ملی۔ اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اسی دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی تھی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن نے جو قریش کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کو بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری ضد میں آ چکے تھے لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، خدا کی قسم اگر تم میری ضد میں آ جاتے تو کبھی لحاظ نہ کرتا۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، مثلاً کہ حضرت سیدنا حذیفہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنے صفیں نہیں ٹوٹنے دیے۔ مسلمانوں نے بہت زیادہ قربانی پیش کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے اتنی قربانیاں پیش کی، میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکھڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ لوگ اور کہتے تھے کہ میلے والے ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔